الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون صدق الله العظيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا أعيادكم بالتكبير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يسبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا متفق علیہ۔ حضرات محترم، بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام لوگوں کو رمضان جیسا مقدس مہینہ عطا فرمایا اور اس میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، رات میں تراویح پڑھنے کی اور تراویح میں حفاظ کرام سے قرآن مقدس سننے کی سعادت سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس مقدس مہینے کے طفیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور ہم سب کو ایسے ہی ایک ساتھ حوض کوثر پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے جام کوثر نوش کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ عید الفطر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام کا دن ہے اور اس کی ایک تاریخ بھی ہے۔ بعض دفعہ بچوں کے، نوجوانوں کے ذہن میں آتا ہے کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا دن ہونا چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کے لوگ کچھ تیوہار منایا کرتے تھے، تو اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے 2 دن عید کا رکھا ہے۔ عید مطلب خوشی، بار بار آنے والی، اور وہ دن کیا، ایک تو عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ یہ خوشی کا دن ہے، اس میں کھانا پینا، ضیافتیں کرنا، ایک دوسرے سے ملاقات کرنا اور وہ تمام چیزیں جو کہ جائز خوشی میں آتی ہیں وہ کرنا۔ یہی فرق اور امتیاز ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں میں اور ان لوگوں میں جو کہ ہر جگہ پیشانی ٹیکتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی نام لیوا ہیں، جو طریقہ اور جو عمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے صحابہ کا اور آپ کے زمانے میں آپ کے جانثاروں کا اور نوجوانوں کا تھا، وہی ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ خوشی کا دن ہے، لیکن اس کے بھی حدود اور قیود ہیں۔ خوشی میں ہم کہیں سرمست نہ ہو جائیں، غلط کام میں مبتلا نہ ہو جائیں، گناہ کے کام میں نہ مبتلا ہو جائیں اور اپنا روپیہ پیسہ بلا وجہ نہ پھونکنے لگیں، غلط لائن میں نہ چلے جائیں اور خوشی سمجھ کر کے غلط اڈوں پہ اور غلط جگہوں پہ نہ پہنچ جائیں۔ یہ سب پابندیاں ہیں۔ یہ جو خوشی ہے یہ شرعی حدود اور قیود کی پابند ہے، اس میں آدمی بے لگام اور بے مہار نہیں ہوتا ہے۔ چونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا ہے تو آپ کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے احادیث مقدسہ میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں تیز ہوا سے بھی زیادہ آپ کی سخاوت ہوا کرتی تھی۔ ویسے تو آپ تو سخی تھے ہی، آپ سے بڑھ کر کون سخی ہو سکتا ہے، لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی۔
اب یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو لوگوں نے دیکھا تو رمضان میں خرچ کرنے کا مزاج بنا لیا، اور تقریباً ہر شخص رمضان کے مقدس مہینے میں اپنی وسعت کی بقدر خرچ کرتا ہے، اور لوگوں نے رمضان ہی میں زکوٰۃ نکالنے کا معمول بنا لیا۔ لیکن زکوٰۃ کے تعلق سے ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اب مالک نصاب ہو گئے محرم کے مہینے میں 5 محرم کو، تو جو اگلا 5 محرم آئے گا اس پر سال گزر گیا تو اگلا 5 محرم آئے گا، اسی دن ہم کو زکوٰۃ نکالنی ہے، حساب کر کے برابر علل ٹپ نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، اب ہم اس محرم سے میں مالک نصاب ہوئے، اگلے 5 محرم کو ہم کو زکوٰۃ نکالنی چاہیے، اب ہم رمضان کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ ہماری تھوڑی سی غلط فہمی ہے۔ اب جو زکوٰۃ کی رقم تھی اس کو ہم رمضان تک استعمال کرتے رہے، اس کا فائدہ اٹھاتے رہے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آتو حقہ یوم حصادی، کہ جس دن زکوٰۃ ہم پر واجب ہوئی، سال پورا ہوا، اسی دن ہمیں اسے نکال دینا چاہیے، اس میں لیٹ لطیف نہیں کرنا چاہیے، سستی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر ہم سے غفلت ہو گئی تو ہم جب بھی نکالیں لیکن نکالیں ضرور، اس لیے کہ زکوٰۃ جو ہے واجب ہونے کے بعد اس کی ادائیگی نہ کرنے پر بہت سخت وعیدیں آئی ہیں۔ ہوتا کیا ہے، خاص طور سے گھروں میں اور جہاں جوائنٹ فیملی ہوتی ہے وہاں پر بھی کسی کے اگر 5 لڑکے ہیں 5 بہویں ہیں تو سب کے لیے یکساں زیور بنواتا ہے، سونا اور چاندی۔ زیور سونے کا بھی ہوتا ہے، چاندی کا بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی لوگ خالی سونے کا بنواتے ہیں۔ تو ہر بہو کے پاس اتنا سونا اور چاندی ملا کے بعض دفعہ ہو جاتا ہے کہ وہ مالک نصاب ہو گئی، لیکن ان تمام زیورات کے جو اصل مالک ہوتے ہیں وہ ہمارے گھر کے بڑے بوڑھے جو سرپرست ہوتے ہیں وہ اس کے مالک ہوتے ہیں۔ بہوؤں کو مالکانہ حقوق نہیں دیا جاتا ہے، عام طور سے جو رواج ہے، جو ریت ہے، جو میں جانتا ہوں، ان کو استعمال کی اجازت ہوتی ہے۔ اب اگر یہی حقیقت ہے تو ہمارے جو بڑے بوڑھے ہیں جو گھر کے سرپرست ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ کس بہو کو کتنا زیور دیا، سب جوڑیں۔ اگر 87.87 گرام سونا یا 612 گرام 360 ملی گرام چاندی، اور اگر دونوں ہے تو پھر قیمت نکالیں گے، قیمت نکال کر کے یہ سوچیں، یہ جوڑیں گے کہ 612 گرام 360 ملی گرام چاندی اتنے میں آ جائے گی۔ اگر آ جائے گی تو مالک نصاب ہو گیا۔ اب جب مالک نصاب ہو گئے جو گھر کے ہمارے بڑے بوڑھے ہیں، اب چونکہ حقیقت میں وہی اپنے کو مالک سمجھتے ہیں زیورات کے، اب ان کی ذمہ داری بنتی ہے زکوٰۃ نکالنے کی۔ اب اگر وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں تو اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ان کی پکڑ نہیں ہوگی، لڑکے سمجھیں، بہو سمجھیں، اس لیے کہ مالک تو آپ بنے بیٹھے ہیں۔ اگر آپ مالک نہیں ہیں تو آپ بہوؤں کو بتا دیجئے کہ ان زیورات کی تم مالک ہو، اگر بہو کو مالک بنانا مناسب نہیں سمجھتے ہو تو بیٹے کو بتا دو ان زیورات کے تم مالک ہو، اگر بیٹا اور یہ بھی بتا دو کہ اگر یہ نصاب کو پہنچتا ہے تو تمہیں زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ زیور پر ہی منحصر نہیں، اگر کسی کے پاس اتنا بیلنس ہے کہ 612 گرام 360 ملی گرام چاندی آ جائے تو بھی مالک نصاب بن جائے گا۔ لیکن یہاں میں جو ریت ہے میں اس کی بات بتا رہا ہوں کہ لڑکے کو بتا دو اس کے مالک تم ہو، اس کی زکوٰۃ تمہیں دینی ہے، اگر زکوٰۃ تم نہیں دو گے تمہاری گرفت ہوگی، میں اس سے بری ذمہ ہوں۔ اگر آپ لڑکے کو یہ بات نہیں بتاتے ہیں، آپ کے دماغ میں ہے کہ میں گھر کا بڑا ہوں، سرپرست ہوں، اغوا ہوں، میں ہی اس کا مالک ہوں، تو پھر آپ کو اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ جیسے بہت سارے ڈھیر سارے سامان آپ کے بیٹے، پوتے، بہو سب استعمال کرتے ہیں، وہ آپ کی بہو بھی زیور استعمال کر رہی ہے، لیکن مالک تو آپ ہی ہے نا، اللہ کے یہاں آپ کی پکڑ ہوگی۔ کتنی سخت وعید ہے میرے بھائیوں، کتنی سخت وعید ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، کہ وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو نوازا ہے اور وہ اس میں بخل کرتے ہیں، ہوا خیر لہم بل ہوا شر لہم، کہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ولا يحسبن الذين يبخلون ما آتاهم الله من فضله، کہ جس میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں نوازا ہے، ہوا خیر لہم بل ہوا شر لہم، کہ ان کے لیے بہتر ہے، ان کے لیے بہتر نہیں بلکہ ان کے لیے کیا ہے، بل ہوا شر لہم، ان کے لیے بہت بری چیز ہے۔ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة،
کہ جس کا جو بخل کیا انہوں نے، یہ بخل ایک ایسی بیماری ہے، بخل ایک ایسی بیماری ہے کہ آدمی کو بعض دفعہ کنگال ہی رکھتی ہے اور ایسے ہی اس کو زمین کے نیچے پہنچا دیتی ہے۔ کنگال کا مطلب یہ ہے کہ بہت کچھ ہونے کے باوجود آدمی ستو فقیرہ بنا رہتا ہے، جبکہ اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ تو اللہ کیا کہ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جو انہوں نے بخل کیا ہے، جو جمع کر کے رکھا ہے، زکوٰۃ اس کی نہیں نکالی ہے، تو وہ انہیں طوق بنا کر کے قیامت کے دن پہنایا جائے گا۔ طوق کیا ہے؟ ہم نے پہلے دیکھا تھا بڑی بوڑھیاں گلے میں چاندی کا طوق پہنتی تھیں، اب تو نظر نہیں آتا ہے۔ تو جو ہماری بڑی بوڑھیاں چاندی کا طوق پہنتی تھیں وہ زینت کے لیے ہوتا تھا، آرائش کے لیے ہوتا تھا، وہ سزا کے طور پر نہیں ہوتا تھا۔ جو تم نے زکوٰۃ نہیں نکالی، جمع کر کے رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ایسا طوق پہنائے گا کہ جس سے تمہاری گردن نہ ہل پائے گی، تمہاری منڈی نہ ہل پائے گی، تمہارے بدن کو ادھر ادھر ہونے میں، جنبش دینے میں بہت دشواریاں ہوں گی۔ بطور سزا کے ہوگا، جیسے انگریز سزا دیتے تھے، گلے میں طوق ڈال دیتے تھے لکڑے کا، لوہے کا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 ہے کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ سونا اور چاندی ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، اپنے محبوب کو مخاطب کیا، اے میرے محبوب انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ اور آگے ارشاد فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم، اس کو تپایا جائے گا، گرمایا جائے گا، پھر اس سے ان کے پیشانی کو داغا جائے گا، پھر پہلو کو داغا جائے گا، پھر ان کے پیٹھ کو داغا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا کہ وہ ہے جس کو تم نے ذخیرہ کر کے رکھا تھا، تم اس کا مزہ چکھو۔ اب کیا ہے، جو زیور اور جو سونا چاندی تم نے جمع کر کے رکھا تھا تمہارے گلے کا طوق بن گیا، اور اس کو جہنم کی آگ میں گرمایا گیا، اور اس سے تمہارے پیشانی کو داغا جا رہا ہے، پہلو کو داغا جا رہا ہے، تمہارے پیٹھ کو داغا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا چکھو جو تم نے ذخیرہ کر کے رکھا تھا، کنز کر کے رکھا تھا۔ تو یہ ہمارے لیے راحت کا سامان بن رہا ہے آخرت کے اعتبار سے، یا یہ عذاب اور مصیبت کا سامان بن رہا ہے؟ یہ ہمارے لیے راحت کا سامان اس وقت ہوگا جب کہ ہم زکوٰۃ نکالتے رہیں گے۔ زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو یہی زیورات ہمارے لیے مصیبت کا سامان بن جائیں گے، پریشانی کا سامان بن جائیں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کنز کے تعلق سے، تو آپ نے ارشاد فرمایا نصاب کو پہنچ جائے اور اس کی زکوٰۃ دے دو تو وہ کنز نہیں ہے۔ نصاب کو پہنچ جائے اور تم اس کی زکوٰۃ دے دو تو وہ کنز نہیں ہے۔ پتہ کیا چلا، کتنے بھی تمہارے پاس زیورات ہو، کتنا بھی تولا ہو، اگر تم اس کی زکوٰۃ دے رہے ہو تو تمہارے لیے وہ راحت کا سامان ہے، اور زکوٰۃ نہیں دے رہے ہو تو راحت کا سامان نہیں ہے۔ تو ہمیں زکوٰۃ کے تعلق سے غافل نہیں ہونا چاہیے، زکوٰۃ کے تعلق سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اس میں بے خبری کے شکار ہیں، غفلت کے شکار ہیں، اور ہماری جو بیٹیاں ہیں، جو بہنیں ہیں، جو بہویں ہیں، ان کو معلوم نہیں مسئلہ، ان کو مسئلہ معلوم نہیں ہے۔ ان کو مسئلہ بتایا جائے کہ تم مالک اگر وہ مالک ہے زکوٰۃ زیورات کی، تو کہ تم مالک نصاب ہو، تمہیں اس کی زکوٰۃ دینی چاہیے، اس کی زکوٰۃ دینی جگہ تم زکوٰۃ نہیں دیتی ہو تو اللہ کے ہاں تمہاری پکڑ ہوگی۔ یہ زیور جو کہ تمہارے زینت کے لیے آج ہے، یہی زیور تمہارے لیے مصیبت بن جائے گا آخرت میں۔ بہت سی خواتین ایسی ہماری بہت سی بہنیں اور بیٹیاں اور بہویں کہ ان کو ان کے میکے سے زیور ملتا ہے، یہ اپنے گھر میں بتا دے رہا مسئلہ، جو ان کو ان کے میکے سے زیور ملتا ہے وہ تو اس کی مالک ہوتی ہے، اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو انہیں اس کی زکوٰۃ دینی ضروری ہے، انہیں اس کی زکوٰۃ دینی، اس کے تعلق سے ان سے پوچھا جائے گا۔ اور جو سسرال میں ملا اگر وہ اس کی مالک نہیں ہے، گھر کے بڑے بوڑھے مالک ہے تو بڑے بوڑھوں سے پوچھا جائے گا۔ تو زکوٰۃ کے تعلق سے ہمیں غفلت نہیں برتنی چاہیے، بلکہ بہت ہی بیدار اور چوکنا رہنا چاہیے۔ اور زکوٰۃ کے علاوہ بہت دوسرے مواقع ہیں جہاں ہمیں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے جو کہ واجب ہے، لازم ہے، جسے نکالنا اور دینا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے مواقع ہیں وہاں پر بھی ہمیں خرچ کرنا چاہیے، لازم نہ ہو اس کے باوجود، اس کو کہتے ہیں صدقہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254
اللہ ارشاد فرماتا ہے یا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ، کہ ایمان والو خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ تو کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی یاری ہوگی، نہ کوئی سفارش کام آئے گی۔ تو ہمیں مرنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، جب مرنے لگے تو گیہوں چھوا دو، فلاں زیور چھوا دو اور یہ کر دو وہ کر دو، اس سے پہلے ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ اور صدقات نافلہ، یہ صدقات نافلہ اس کے تعلق سے ہمیں بہت ہی بیدار رہنا چاہیے۔ ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، کہ میرے ان بندوں سے کہہ دو جو کہ ایمان لے کے خاص کام کریں، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرے، سرًّا وعلانیہ، خاموشی کے ساتھ بھی اور ظاہر کر کے بھی۔ جہاں ظاہر کرنے سے غریب کا، پریشان حال کا، تنگ دست کا فائدہ ہونے والا ہو، وہاں اعلانیہ خرچ کیا جائے گا، ورنہ اکثر مواقع میں خفیہ طریقے سے خرچ کیا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، متفق علیہ روایت ہے کہ اگر کسی نے خرچ کیا، اس طرح سے خرچ کیا کہ اس کے داہنے نے خرچ کیا اور بائیں کو معلوم نہیں پڑا، کہ رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها، کہ وہ شخص جس نے کہ ایسا صدقہ کیا کہ اس کو چھپا کر کے رکھا، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں معلوم پڑا جو اس کا اس کے داہنے ہاتھ نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا۔ تو ایسے شخص کے بارے میں کیا ہے کہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی ٹخنے تک پسینے میں ہوگا، کوئی پنڈلی تک ہوگا، کوئی گھٹنے تک ہوگا، کوئی رانوں تک ہوگا، کوئی کمر تک ہوگا، کوئی سینے تک پسینے میں ہوگا، کوئی مونڈھے تک ہوگا، اور بعض ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کو پسینہ جن کے منہ تک ہوگا۔ ایسے وقت میں 7 لوگ ہیں جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ان 7 لوگوں میں سے یہ وہ شخص بھی ہے جو خاموشی سے، خفیہ طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہا۔ تو ہمیں ویسے بھی خرچ کرنا چاہیے، خرچ کرنے کے بہت ڈھیر سارے فوائد ہیں۔ اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں ان صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، کہ جو چپکے سے صدقہ کیا جاتا ہے وہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ، اور بری موت کو ٹالتا ہے۔ وہ صدقہ جو کہ چپکے سے کیا جائے، غریب کی مدد کی جائے، پریشان حال کی مدد کی جائے، وہ صدقہ جو ہے اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو ٹالتا ہے۔